تو بہرحال بہت زبردست آپ نے پیسج بتایا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں دیٹ از آیہ نمبر 200 اینڈ آئی ول کنکلوڈ ود دس میری سیکنڈ ریفلیکشن. سورہ الاعراف. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے, ایول سجیشن آئے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ جب بھی کوئی اس کی طرف سے ایول وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ لو. انڈیڈ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور خوب جاننے والا. اچھا, یہ ایٹریبیوٹس بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں جو اللہ نے یہاں اپنے کوٹ کیے. سمیع ہے اور علیم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دل کی بھی آہ سن لیتا ہے. تو تم جب اللہ کو پکارو گے تو وہ سن لے گا اور وہ تمہاری مدد کرے گا. دیکھیں, یہ عقیدہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے. جیسے امام کئیوں کے پاس ایک شخص آیا, کہا آپ نے مجھے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو تو وسوسے چلے جائیں گے, میرے تو نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک تیز دھار تلوار ایک چھوٹے بچے کو دے دوں تو وہ اس سے کیا نقصان کر لے گا دشمن کا, ٹھیک ہے نا, وہ اس سے تو اٹھائی نہیں جانی. تو یہ جو ہے اذکار, ایمان کے اوپر کام کرو, ایمان کے, تمہارا بچوں والا تو ایمان ہے, تمہارا تو شاید ٹرسٹ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے نا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے, بالکل. تو ایک تو یہ, دوسرا اللہ جانتا ہے کہ وسوسے آتے ہیں, یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. اچھا سوری, اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں. OCD, جیسے ابھی پچھلی بھی ہم بات کر رہے تھے نا احمد بھائی, ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ڈرنا کہ قبول ہوگا نہیں ہوگا, اب پازیٹیو کائنڈ آف فیئر. ایک ہے بہت نیگیٹو, یعنی کہ اپنے آپ کو سیلف ڈسٹرکٹیو تھاٹ کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے کہ میں تو ہوں ہی منافق, میرا تو قبول. تو وہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ وہ والا ڈر جو آپ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں. اچھا, یہاں پہ یہ دیکھیں, ہمیں یہ بھی ہوپ بھی دیا جا رہا ہے کہ وسوسہ آتا ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی تو ایمان ہے, کیونکہ شیطان وہیں پہ حملہ کرے گا جہاں پر کچھ ہے, جیسے آپ نے کہا تھا جہاں سامان ہوگا وہیں چور ڈاکہ ڈالے گا نا. تو یہ ہوپ فل بھی ہے, لیکن اس میں جو میکانزم ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور سائیکالوجی کی روح سے بھی اٹ از این امیزنگ میکانزم. فوراً پکڑو. دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں. جب ایک ٹوٹی میں سے پانی لیک ہو رہا ہے نا, تو سلوشن یہ نہیں ہے کہ وائپر ماری جاؤ, سولوشن یہ ٹوٹی کو بند کرو جا کے, ٹھیک ہے نا. اب ہم وائپر ماری جائیں, ٹوٹی کھلی ہوئی ہے, ہم نے شیطان کو فل موقع دیا ہوا ہے, مجھ پہ حملے بھی کرو, وسوسے بھی ڈالو, سب کچھ کرو, تو اعوذ باللہ ہم پڑھیں نا. تو اس لیے فوراً پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں تم وہ اس تھاٹ کو جنم لینے دو گے, پھر رات کو سوتے ہوئے وہ تھاٹ سوچو گے, وہ تو تمہارے لاشعور میں سب کانشیس میں چلا جائے گا, اور پھر وہ پھیلتا جائے گا, تمہاری پرسنالٹی کو انفلوئنس کرے گا. اگر وہیں پہ پکڑ لو گے اعوذ میں, تو اس کا پاتھ وے نہیں بنے گا, کیونکہ ہم بیہیویئر ہمارا وہی ہوتا ہے جو ہمارے پاتھ وے نیورونس کے بن جاتے ہیں, اور وہ شروع ایک تھاٹ سے ہی ہوتا ہے. انفیکٹ میں آڈینس کو کہوں گا, ایک اینیمیشن نہیں ہے, ریئل ویڈیو ہے, MRI اسکین کے تھرو انہوں نے باقاعدہ نیورونس کے کنیکشن بنتے دکھائے کہ ایک بندہ ابھی کوئی چیز سوچنا شروع ہوا ہے تو اس سوچ سے متعلق اس کے نیورون کے کنیکشن برین کے بننا شروع ہو گئے. یعنی اتنی یہ ڈیپ سائنس ہے. تو فوراً ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ ادروائز یہ انٹروسیو تھاٹس بن جائیں گے, ٹیمپٹیشنس کی طرف لے جائیں گے. ٹیمپٹیشن کا پورا ایک سائیکل ہے, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ٹریگر سب سے پہلے دیتا ہے. ٹریگر کو اگر آپ نے وہیں پہ پکڑ لیا, اس کے فٹ سٹیپ کو آپ نے وہیں پہ پکڑ لیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی, کیونکہ دس شوز یور سیریسنس. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ توبہ کرتے ہیں پھر اصلاح بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس توبہ کیے جا رہے, اصلاح کوئی کی نہیں. تو یہ اصلاحی سٹیپ ہے کہ آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ دے گا. تو یہ میری طرف سے ٹپ ہے. اور ایک آخری بات, دیکھیں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ جو ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. تو آپ نے ذکر کیا, شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ, لیکن ایمان کے ساتھ, بلیف کے ساتھ کہ اللہ سمیع ہے اور اللہ تعالیٰ علیم ہے. اچھا, یہ ابھی ہم جو بھی باتیں کر رہے ہیں نا, اس میں قرآن نا ہمیں کچھ یونیورسلز دیتا ہے اور ہمیں زاویہ دے رہا ہے دنیا کو دیکھنے کا, جو بہت ظاہری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی دنیاوی لحاظ سے وہ بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک لحاظ سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ یار یہ سپرفیشل چیزیں نا دیکھو, جو اس سے پیچھے ہے نا اس چیز کو دیکھو, اور وہ ایمان کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے اس کو. اور یہاں پہ بھی جیسے فاستعذ باللہ, یعنی شیطان سے
اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان سے، یہ بھی یعنی ایسی چیز ہے جو آپ کو شاید اس طرح مٹیریلی نظر نہیں آتی، لیکن ایمان والے جو ہے نا وہ جب اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرتے ہیں، شروع میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنا ہے، آپ نے اللہ کو اگر اللہ مانا ہے نا تو بس سر تسلیم خم کر کے اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرو، لیکن پھر تجربے کے ساتھ نا ود ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بتا دے گا، پختہ یقین جو ہو جائے گا آپ کو کہ یار اس میں ہی خیر ہے اور اسی سے جو ہے نا آگے بہتری ہے۔ اب یہاں پہ ایک آخری آیت میں شیئر کروں گا، اور یہاں پہ بھی ایک اور اصول ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ہم یہ چیز ہوتے دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں، خاص طور پہ جب سے غزہ کے اوپر ایک بربریت چھائی ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنا مال خرچیں گے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جائے، وہ اپنا مال خرچیں گے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جائے۔ اب جب یہ ہوگا تو آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے بڑا مال خرچہ جا رہا ہے اسلام کو روکنے کے لیے، خاص طور پہ پچھلے اگر آپ 25 ایئرز لے لیں 9/11 کے بعد سے کتنا زیادہ پیسہ خرچہ ہے، کتنی زیادہ انسٹیٹیوٹس بنے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کو اس راستے سے روکا جائے، لوگوں کو اس راستے سے ڈرایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو یہ پس خرچیں گے، یہ خرچ کریں گے، اور جب یہ خرچ کریں گے آپ کو اس کے نتائج بھی نظر آئیں گے۔ تو ہو سکتا ہے انسان یہ چیز دیکھ کے کہ یار پورا گلوبل ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، اب تو کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں یار، اس آنکھ سے نہیں دیکھنا، وہ جو ایمان والی آنکھ ہے جس کی اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرانا چاہتا ہے قرآن میں، اس کے ذریعے دیکھو۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو یہ پس خرچیں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر یہی ان کا خرچنا اور یہی ان کی جو ہے نا یہ محنت جو انہوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے، یہی ان کے لیے حسرت بنے گی، اسی کے اوپر ان کا ریگریٹ ہوگا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اینڈ پھر یہ ڈیفیٹ کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ پیسے خرچیں گے اور ان کو ہو سکتا ہے کامیابی ملے گی شروع میں، لیکن یہ خرچیں گے، لیکن پھر ان کو ایک ریگریٹ ہوگا، اور پھر یہ ہم نے تو اپنی زندگی میں یہ افغانستان میں ہوتے دیکھا ہے، یہ بالکل وی ہیو سین دس پلے آؤٹ۔ تو یہ ایک لارجر اسکیل کے بھی اوپر بھی ایسے چلے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا اینڈ جو ہے نا انہی لوگوں نے جنہوں نے پیسے خرچے اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کے لیے لوگوں کو، یہ اپنے پیسے بھی ضائع کریں گے، اس دنیا میں ان کو حسرت بھی ہوگی، اس دنیا میں ڈیفیٹ بھی ہوں گے، لیکن صرف یہ نہیں، جہنم میں بھی پھر اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو انسان جو ہے نا ظاہر ہے مایوسی ہوتی ہے، انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہے حالات جو ہیں، اور ظاہر ہے اس میں یہ بھی میسج نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا، نہیں، انسان کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان آیات کو جانیں کہ یار غلبہ جو ہے وہ اہل ایمان کا ہے، ان کا ہے، اللہ کو نکال دیتے ہیں۔ ہاں ہم کیونکہ ہم صرف جو مٹیریل ورلڈ ہے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن بار بار ہماری جو ہے اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یار دنیا کو ان اصولوں کے اوپر نہیں دیکھنا۔ وہ کثرت الخبیث والی بھی آپ نے آیت شیئر کی تھی کہ اس سے جو ہے نا تعجب میں نہیں آنا۔ تو جو پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں یہ انشاءاللہ یونیورسلز ہیں، اور اگر انسان ٹرسٹ کر کے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کرے گا وہ خود دیکھے گا اپنی زندگی کے اندر کہ یہ ایسے ہی ہے۔ یہ احمد بھائی نے جو توکل والی بات کی ہے، سبحان اللہ، سورۃ الانفال کیونکہ مدنی صورت ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ الانفال جو ہے یہ بدر کے ضمن کے اندر نازل ہوئی تھی، یعنی بدر کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور سبحان اللہ، میں نے جو آخری ریفلیکشن شیئر کرنی تھی وہ بھی بیسیکلی اسی پوائنٹ کے گرد گھوم رہی تھی، توکل کے ارد گرد۔ ایک بڑا پروفاؤنڈ چیز ہے سیرہ کے اندر، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر ورس نمبر 12 کے اندر کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تمہارے ساتھ ہوں میں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ جو فرشتے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں بدر کے جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا، علماء کہتے ہیں آپ غور کریں کہ فرشتے تب نہیں نازل ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مدینہ کے اندر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مدینہ سے باہر نکلے، جیسے ہی یعنی جنگ کا معاملہ آیا، ایسا بھی نہیں ہوا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے فرشتے آ گئے اور کافروں کو انہوں نے ہرا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کری جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے جب ان سے مقابلہ شروع کیا، اپنے سارے مینز اختیار کیے، پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے رہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پیچھے گر گئی،
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے آپ کو پیچھے سے پکڑا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی پکار کو قبول کرے گا، اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی. اسی طریقے سے آپ احزاب کی جنگ بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب احزاب کو وہاں سے دور کیا، بھگایا، تو وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی تھی وہ مسلمانوں کے سارے جو مینز تھے ان کو اختیار کرنے کے بعد آئی تھی. بالکل. ہم اس زمانے کے اندر رہتے ہیں کہ جب دونوں چیزوں میں سے نہ کچھ ایکسٹریم کو اختیار کر لیا جاتا ہے. یا تو انسان کا اب وہ دور آ گیا کہ ہر قسم کا جو اعتبار ہے، ٹرسٹ ہے، وہ صرف میٹیریل چیزوں کے اوپر رہ گیا ہے. یا ایک دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے آپ کے پاس کہ آپ کوئی اپنی طرف سے ایفرٹ ہی نہیں کرتے اور آپ سارا کا سارا جو چیز ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا. جبکہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں یا بدر والا معاملہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی کوشش کی. عکاشہ بن محصن تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکڑی پکڑائی، انہوں نے کہا اس سے جا کے لڑو، اور وہ لکڑی معجزاتی طور پہ تلوار بن گئی. یعنی انہوں نے کوشچن نہیں کیا کہ میں اس مینز کو میں نہیں اختیار کروں گا، انہوں نے اس مینز کو یوز کیا اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ اس کو تلوار کے اندر بدل دیا. یعنی بڑا پروفاؤنڈ میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے مینز اختیار کرنے چاہیے. اگر آپ جاب کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ اپنی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ پریشان ہیں، اگر آپ کو کوئی کسی قسم کے کانفلکٹس کا سامنا ہے، آپ اپنے سارے مینز اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا کریں، اور پھر یو ٹرسٹ آن اللہ رادر دین دا مینز. آپ ان مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے. سو دس از واٹ آئی ہیڈ فرام سورۃ الانفال. جزاکم اللہ خیرا.